بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 46۔ نجد والوں میں سے ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی بھنبھناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا۔ جب معلوم ہوا وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا بس، اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا؟ اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے۔ طلحہ نے کہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا بس اور کوئی صدقہ مجھ پر تو نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا، یوں کہتا جاتا ہے قسم خدا کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 47۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قیرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر جائے گا۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 48۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 49۔ حضور اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے کہ وہ کون سی رات ہے۔ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں تمہاری کچھ بہتری ہو۔ تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات کو ڈھونڈا کرو۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 50۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ فرض ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے یعنی دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی، آخر آیت تک۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ہی ایمان قرار دیا ہے۔